کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے حقوق کیا ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا جیسا خود کھاؤ ویسا اسے بھی کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا اسے بھی پہناؤ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی بھی عورت کے چہرے پر نہ مارنا، کبھی بھی اس کے ساتھ بغض نہ رکھنا، اسے کبھی بھی تکلیف نہ دینا، اور اسے اگر چھوڑنا ہوا تو اپنے گھر کے اندر چھوڑنا، یعنی اگر کچھ لمحے کے لیے ناراض ہونا ہوا تو اپنی ہی چھت کے نیچے نکالنا نہ، بھیجنا نہ۔ رسوائی ہوتی ہے جب وہ میکے جاتی ہے تو لوگ باتیں کرتے ہیں، اگر چھوڑنا ہوا تو اپنے ہی گھر میں چھوڑ لینا، کچھ لمحوں کو ناراض ہو لینا، کچھ ایسی بات کر لینا، لیکن جب اسے نکال دیتے ہو تو مسائل بن۔ اب مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، بیوی کا مطالبہ ہے کہ تو سوائے میرے کسی کی نہیں سنے گا، وہ کہتی ہے کہ چونکہ میں آئی ہوں سارا کچھ چھوڑ کے، اب سوائے میرے تو کسی اور کی نہیں سنے گا۔ اماں کہتی ہے کہ چونکہ پیدا میں نے کیا ہے، پرورش میں نے کی ہے، جوان میں نے کیا تو حقوق میرے زیادہ ہیں۔ یہ حدیث اماں ضرور سنائے گی اگر اسے یاد ہوگی۔ اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت سے یہ پوچھا جائے کہ تو بتلا کہ بغیر ماں کے کوئی بچہ بڑا ہو سکتا تھا، تو اس نے پال پوس کے تجھے دیا ہے تو تجھے کیسے کہہ سکتی ہے کہ تو کسی اور کی نہ سن؟ اور اگر اماں سے بندہ کہے کہ تو خود ہی گئی تھی اس کو دیکھنے، تو ہی اس کو لائی ہے، اب کس طرح کر کے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ خاتون خانہ جو نکاح کر کے آئی ہے، جس کے حقوق کا تعین خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو حق نہ دیا جائے؟ ہمارے ہاں نقصان یہ ہوتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ وہ میری سنی جائے اور میرے علاوہ کسی دوسرے کی نہ سنی جائے، بالکل میری حد تک معاملہ رہے، آگے نہ بڑھے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں جب ایک شخص نے عرض کی کہ حضور مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے تو میں کیا کروں؟ تو نبی پاک نے فرمایا جا کے اپنی اماں کی نوکری کر۔ ایک کوئی ایسا گناہ اس صحابی سے ہو گیا تھا جو دور جاہلیت کا تھا، شارحین نے لکھا ہے، اب وہ جن کے حقوق ضائع کیے تھے وہ مل نہیں رہے تھے یا وہ دنیا سے جا چکے تھے، تو اس نے حل پوچھا کہ حضور اب کیا کروں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جا اپنی اماں کی نوکری کر، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ اس صحابی نے فوراً کہا حضور میری تو اماں پردہ کر گئی، میری اماں تو وصال کر گئی۔ تو حضور نے ایک نیا حق بیان فرمایا، محبوب نے فرمایا جا کے خالہ کی نوکری کر، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا خالہ بھی مثل ماں کے ہوتی ہے، خالہ بھی مثل، تو جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خالہ کا حق بیان کر دیا، نبی پاک نے تو تعین کر دیا کہ تو نے نوکری کرنی ہے۔ اب اگر بیگم صاحبہ کو اعتراض ہو کہ تو خالہ کے گھر کیا لینے گیا تھا، تو ادھر کیوں گیا تھا، تو یہ اس کا اعتراض اس لیے درست نہیں ہے کہ اس حق کو رسول پاک نے بیان فرما دیا۔